اور پیپلز پارٹی کا میثاق جمہوریت کی تجدید کا عہد، راہبر کمیٹی کل آل پارٹیز کانفرنس کا لاہ عمل طے کرے گی۔ کراچی میں بڑی سیاسی بیٹھک، شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگی وفد کی بلاول ہاؤس آمد، آصف زرداری سے ملاقات، پی پی چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ہم شکر گزار ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور پی ایم ایل این کے باقی ہمارے رفقا کے، جو اس مشکل کے وقت میں زخموں پہ جو ہے مرہم رکھنے کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کی جائے گی، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام جمہوری اور آئینی آپشنز کو بروئے کار لائیں، جن سے ملک اس نقصان سے، اس تباہی سے اور اس آزمائش سے نکل سکے۔ عوام کو بدترین مسائل کا سامنا، حکمرانوں کو گھر بھیجوانے کے لیے تمام آپشن استعمال کریں گے، عوامی حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی، احسن اقبال کا اعلان، احتساب کے نام پر انتقام جاری، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، فرحت اللہ بابر اور دیگر کی گفتگو۔ اور سندھ حکومت نے مل کر اس کے وہ فنڈ مہیا کرنے تھے، وفاق نے اس کے لیے کیا کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان نیازی صاحب اس وقت سیاست نہ کریں، خدا را آئیں کراچی، بیٹھیں آ کے سندھ حکومت کے ساتھ مشاورت کریں، تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں اور مل کر اس معاملے کو حل کریں۔ یہ سیاست کا وقت نہیں، یہ کام کا وقت ہے۔ وفاق بتائے سندھ کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کہاں ہیں؟ بارشوں سے ڈوبے شہر قائد پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، حکومت کے تمام میگا اسکینڈلز کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ شہباز شریف کی کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا ٹاک، لیگی قائد کا ملیر قائد آباد گلستان جوہر کا دورہ، بارش متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ کلبھوشن یادیو کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت، دفتر خارجہ کی جانب سے مراسلہ بھجوانے کے باوجود بھارت نے وکیل مقرر کرنے کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا، ہندوستانی وکیل کسی بھی صورت ہماری عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، پاکستان کا واضح موقف۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، نیب سکھر کی لاڑکانہ میں کارروائیاں، سہیل انور سیال کی رہائش گاہوں پر چھاپے، 4 گھنٹے تک صوبائی وزیر کے گھر کی تلاشی، اہم دستاویزات تحویل میں لینے کا دعویٰ، فرنٹ مین اسد کھرل کے گھر پر بھی ریڈ، اہل خانہ سے پوچھ گچھ۔ شوگر کمیشن رپورٹ کالعدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور، فریقین کو نوٹسز جاری، سپریم کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیراعظم عمران خان کا خواتین قیدیوں سے متعلق بڑا اعلان، انڈر ٹرائل مقدمات کی قیدی خواتین کی فوری رہائی کا حکم، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کی ہدایت۔ بڑے شہر میں بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑا ایکشن، کراچی میں نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا آغاز، پہلے مرحلے میں ضلع وسطی میں کارروائی، گجر نالے کے اطراف گلبرگ کیفے پیالہ سے غیر قانونی دکانیں مسمار۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپے 9 پیسے فی یونٹ مہنگی، ای سی سی نے کے الیکٹرک صارفین کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی، اکتوبر 2020 کے بل میں اضافہ شامل ہوگا، حکام وزارت خزانہ۔ کہیں کیچڑ کہیں تعفن، سانس لینا دشوار، کراچی والے آج بھی مشکلات سے دوچار، کئی علاقوں میں بارش کا پانی ابھی تک موجود، اورنگی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے سے خاتون جاں بحق۔
کے الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات پر چیئرمین نیب کا نوٹس، ڈائریکٹر جنرل کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر انکوائری کی ہدایت، مزار قائد کے گرد چائنا کٹنگ کے حوالے سے بھی رپورٹ طلب۔ انتظامی معاشی امور میں شفافیت نصب العین، تعلیم، صحت سمیت سماجی شعبے کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں اور قانون سازی کی گئی، عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب۔ بزدار حکومت کی فائل شعاری کی راہ پر گامزن، گزشتہ 2 سال میں ایوان وزیر اعلیٰ کے اخراجات میں نمایاں کمی ہوئی، عوامی فلاح کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے۔ عثمان بزدار مخالفین کی سازشوں کے باوجود سرخرو ہوئے۔ فیاض الحسن چوہان۔ الیکٹرک بسوں کی آئندہ سال سے پاکستان میں اسمبلنگ کا آغاز، بیٹری پر گاڑیوں کا منتقل ہونا ترقی کی جانب اہم قدم ہے۔ ملک میں متبادل توانائی کی پالیسی لا رہے ہیں، دنیا بھر میں بھنگ کپاس کی فصل کی جگہ لے رہی ہے۔ فواد چوہدری۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کی عدم دلچسپی، بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں دشواری کا سامنا۔ الیکشن کمیشن نے تینوں صوبوں میں حلقہ بندیاں اکتوبر میں مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورونا سے مزید 18 افراد جان سے گئے، اب تک 6318 اموات۔ مہلک وائرس سے 2,96,590 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 441 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,813 رہ گئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، 24 گھنٹے کے دوران مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی، 50 گھروں کو نقصان۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر امدادی کارروائیاں جاری۔ وادی کاغان اور مضافات میں شدید بارشوں سے طغیانی، دریائے کنہار کے ارد گرد تمام مکانات، دکانیں اور ہوٹل خالی کرا لیے گئے۔ حویلیاں کی دوڑ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز، رجویا روڈ کا کچھ حصہ بہہ گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبید اللہ صدیقی، سید عائشہ ناز، میں ہوں آمنہ کھٹانا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے ملاقات کی ہے۔ FATF سے متعلق قانون سازی اور پارلیمانی معاملات پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے پیر سے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ FATF قوانین ہر صورت پاس کرائیں گے۔ FATF قانون کی مخالفت، قومی اہداف کی مخالفت، اتفاق کی قانون سازی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مکمل توجہ معاشی اور سماجی حالات کی بہتری پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم نے خواتین قیدیوں سے متعلق بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایت کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ایسا بھی کہا ہے۔ وزارت انسانی حقوق، اٹارنی جنرل اور بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا ہے، وزیر اعظم نے خواتین قیدیوں سے متعلق ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انڈر ٹرائل خواتین قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ وزیر اعظم نے یہ حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن یادو کے معاملے پر کیس کی سماعت کل ہوگی۔ بھارت نے وکیل مقرر کرنے سے متعلق تاحال پاکستان کو آگاہ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کے ذریعے بھارتی ہائی کمیشن کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے۔ پاکستانی عدالت میں بھارتی وکیل کسی صورت پیش نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے دو ٹوک کے موقف ایک بار اپنا پھر سے دہرایا ہے۔ نمائندہ خصوصی عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ عدیل، کہیے گا کیا اپڈیٹس ہیں، کیا خبریں آ رہی ہیں دفتر خارجہ سے؟
जी, दफ्तर खारजा ने ये वाज़े कर दिया है भारत को कि ना तो ये कोई कानून, ना तो मुल्की कानून, ना ही आलमी कवानीन ये इजाजत देते हैं कि कोई गैर मुल्की वकील किसी भी मुल्क की अदालत में पेश हो। खुद भारत की अपनी जो सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि वहां की अदालतों में कोई गैर मुल्की वकील पेश नहीं हो सकता। तो भारत इस हवाले से बज़िद था, लेकिन पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले भारत एक वकील तो मुकर्रर कर चुका था, लेकिन उसको वकालतनामा नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया भारत को एक मौका और दिया जाए, कुलभूषण को एक मौका और दिया जाए वकील मुकर्रर करने के हवाले से, क्योंकि कुलभूषण ने इनकार कर चुका था और भारत टाल मटोल से काम ले रहा था। और अभी तक आज की तारीख तक भारत की जानिब से कुलभूषण यादव का वकील मुकर्रर करने से मुतल्लिक कोई जवाब दफ्तर खारजा को मौसूल नहीं हुआ। इस हवाले से दफ्तर खारजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ये बताएगा और अटॉर्नी जनरल बताएंगे कि भारत की जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर अदालत में जो दरख्वास्त है कि कुलभूषण यादव का कोई कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए जो कि रिव्यू और रिकंसिडरेशन का जो फोरम है इसमें कुलभूषण यादव के केस को आगे लेकर चले, तो उस हवाले से अदालत फिर जो मुनासिब होगा वो फैसला सादर करेगी। आपका दिल बड़ाइच। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.